لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جعلت ربنا بالحق سيدنا وشفينا وهادي نبينا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين لعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وقتلتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك في كتابه المبين هو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. واجب الاحترام والسامعین، اس اشرے کی 7ویں مجلس ہے اور آپ مسلسل سورہ والقصر ترجمان میں سن رہے ہیں. ہمارے اعلان ہے پروردگار کا کہ سب انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، حق پہ رہے، حق کی تلقین کی اور مصیبتوں پہ صبر کرتے. عزیزو، صبر کرنا ایک بڑی شجاعت کا نام ہے. کسی چیز پہ مصیبت پہ صبر کر لینا یہ ایک بڑی شجاعت ہے. مصیبتیں 2 طریقے کی آتی. ایک مصیبت اللہ کی طرف سے آتی، ایک مصیبت انسان خود اپنے اوپر پیدا کرتا. اللہ کی طرف سے مصیبت جو ہے وہ امتحان ہے، اور آپ نے جو اپنے اوپر مصیبت نازل کی ہے وہ امتحان نہیں تھی، وہ ضلالت ہے. اب کیسے پتا چلے کہ ہمارے اوپر جو مصیبت آئی ہے یہ امتحان والی ہے، یہ ضلالت والی ہے، جس وجہ سے آئی ہے کہیں اللہ کی طرف سے عذاب تو نہیں ہے؟ تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے اگر مصیبتوں میں آپ کو اللہ کی عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو جائے تو سمجھیے کہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے. اور اگر مصیبتوں میں نماز پڑھنے والا نماز چھوڑ دے، روزہ رکھنے والا روزے چھوڑ دے، یعنی اللہ سے منحرف ہو جائے، اس کے احکام سے منحرف ہو جائے، تو سمجھیے عذاب میں ہے. اس میں کہیں 2 تو 4 کی بات ہے، اس میں کہیں الگ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں. اور وہ مومن ہی نہیں جس پر 40 دن کے اندر کوئی مصیبت نہ آئے. یعنی مومن کا امتحان اللہ لیتا رہتا ہے، ہر 40 دن کے اندر کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ ایسی مصیبت آئے گی جس سے آپ امتحان میں گزرے. بس اس مصیبت میں صبر یہ ہے کہ آپ تقوی الہی کو نہ چھوڑیں، آپ عبادت کے طرف کام کرنا ہے. ایسے کلامات نہ کہیں کہ اللہ کو برے لگ جائیں، جیسے کفر کے کلمے ہیں. کسی کا جوان اگر دنیا سے چلا جائے تو بے ساختہ اگر یہ کہتے ہیں ارے ابھی تو اس کی موت کا وقت ہی نہیں تھا، تو پہلے ہی چلا گیا. یہ جملے کفر ہیں. کیا اللہ کو آپ عادل نہیں مانتے؟ اگر آپ اللہ کو عادل مانتے ہیں تو پھر یہ آپ کے لیے امتحان ہے. اگر آپ اللہ کو عادل نہیں مانتے تو پھر اللہ کو آپ نے ظالم مانا، پھر آپ نے سارا اسلام کو کیا امتحان.
اور بالکل چونکہ آج ایک میت بھی ہوئی ہے، یہاں بستی ہے، اللہ نے کسی بھی انسان کو ایک معین حد کے لیے نہیں رکھا ہے، بلکہ اللہ نے موت کو روح ڈلتے ہی موت اس کے سر پہ سوار۔ شکم مادر میں 4 مہینے کے بچے جب ہوتا ہے تو اس کو روح آ جاتا ہے، وہیں سے موت بھی شروع ہو جاتا ہے۔ شکم مادر میں آ جائے یا گوشت مادر میں آ جائے یا بچپنے میں آ جائے یا لڑکپن میں آ جائے یا جوانی میں آ جائے یا 50 برس میں آئے یا 100 برس میں آئے، لیکن موت ہر وقت ساتھ میں ہے۔ اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ 100 برس کی ہوں گے تبھی موت آئے گا۔ تو جب یہ پہلے سے اعلان ہے تو پھر آپ یہ کیوں؟ امتحان کا وقت ہے، صبر کریے۔ اور یہ بالکل مولانا تشریف فرما ہے اور بالکل شرعی مسئلہ ہے۔ اگر کسی کی یہاں کوئی موت ہو جائے اور وہ کفر کے جملے اس کی زبان سے ادا ہو جائیں کہ بے وقت مر گیا، ابھی اس کے دن نہیں تھے مرنے کے، تو جب تک وہ توبہ نہ کر لے گا، جب تک وہ اس جملوں میں توبہ نہ کر لے گا، اللہ کی رضا میں اپنا سر نہیں جھکا دے گا، تب تک اس کا کیا ہوا کوئی بھی احسان ثواب اس مرحلے تک نہیں پہنچے۔ بات سخت ہے، یہ چیزوں پہ خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ بہترین مخلوق ہیں، اپنی مرضی کے دین کو نہ سمجھیے، اس دین کو سمجھیے۔ تو جب مومن کے لیے اتنی مصیبت ہے تو امیر المومنین کی مصیبتوں کو کیا دیں؟ آپ امیر المومنین کو تو دیکھیے کہ انہوں نے کیسی مصیبت ہے، آپ تو برداشت ہی نہیں کرتے۔ آپ کو اللہ نے اتنی ہی طاقت دی ہے جتنی مصیبت آپ برداشت کر سکتے ہیں، اور اللہ اس قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم طاقت سے زیادہ کسی کے کندھوں پر مصیبتیں نہیں رکھتے ہیں۔ یعنی جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے، آپ کو مصیبتیں اسی کے اندر ہی ہوں گی، ایسا نہیں ہے کہ آپ سے باہر چلی جائیں۔ اور اس آیت کی تفسیر تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے صلوات بھیجے محمد اللہ طاقت سے زیادہ مصیبت آپ کو نہیں دیتے۔ 11ویں امام کا دور ہے، اس زمانے میں کچھ لوگ گھوڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک بڑا بہترین گھوڑا تھا اور اس کے مالک کا یہ اعلان تھا کہ اس پہ جو کاٹھی لگا دے یہ گھوڑا ہوتا۔ تو بڑے بڑے شہسوار اس گھوڑے پہ کاٹھی نہ لگاتا، بڑا گھوڑا تھا۔ امام وہاں موجود تھے، ان کا غلام وہاں تھا۔ جب سب آجز آ گئے، امام نے غلام سے کہا کہ جاؤ اس گھوڑے پہ کاٹا لگا زین کر دو۔ غلام نے نہ چوک کیا نہ چرا کیا، امام کا غلام گیا، گھوڑے کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھا، گھوڑا گردن جھکا کے بیٹھ گیا، کھڑا ہو گیا۔ اس نے اطمینان سے زین دس دی۔ تو جو بڑے بڑے شہ سوار تھے بڑے حیرت میں، اور گھوڑے کا مالک یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تم کون سے شہ سوار ہو؟ بولے آج تک میں نے گھوڑے پہ سواری نہیں کی۔ بولے اتنے بڑے بڑے شہ سوار پیچھے رہ گئے، تم نے اتنے اطمینان سے آگے دین کیسے لگا؟ کہا کہ وہ جو کھڑے ہیں وہ میرے آقا کے میرے مولا، انہوں نے آج تک مجھے ایسا کوئی حکم نہیں دیا جو میری طاقت سے باہر ہو۔ انہوں نے کہا کہ دین رکھ دو، اس کا مطلب یہ میرے اختیار میں تھا اور ان کے حکم پہ آیا میں نے دین رکھ۔ ایک سوال ہے جب خان نظر ہر عمل میں یقین کامل بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ سورہ حمد میں وہ طاقت ہے کہ اگر مردے میں پڑ جائے تو وہ زندہ ہو جائے، لیکن یقین ہو۔ یقین تو پورا قرآن پڑھنے کے بعد بھی نہیں ہے لوگوں کہ بسم اللہ سے ہی کیا ہو سکتا۔ آتے ہیں مولانا کچھ دعائیں پڑھ دیجئے بچے پہ، پڑھ دی مولانا نے سورہ حمد، کہا کہ سورہ حمد نے کچھ اور بھی پڑھی۔ اگر قرآن پہ یقین ہوتا تو پھر سورہ حمد کو سمجھتے کہ مولا کائنات ارشاد فرما رہے جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، اور جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ بے میں ہے، اس نقطے میں ہے جو بے میں نیچے دیا جاتا ہے، اور انا تحت نقطہ با اور میں بھی وہ نقطہ، یعنی پورا قرآن سمیٹ کر آ گیا اس نقطے کے اندر۔ پھیل جائے تو 6666 آیتیں بن جائیں، سمٹ آئے تو ایک نقطے میں آ جائیں۔
یہی ہے نا. تو اب وہ بسم اللہ بغض مولا کائنات میں معاویہ نے بسم اللہ کو بآواز بلند پڑھنا بند کر دیا. آج بھی آپ دیکھیے گا اس کی سنت ادا ہے. سورہ الحمدللہ سے تو بآواز بلند پڑھی جائے گی نماز میں, بسم اللہ دھیرے سے پڑھی جائے گی. یہ بغض علی میں شروع کیا تو آج جو لوگ پیروی کر رہے ہیں وہ اس کی کر رہے ہیں, رسول اللہ کی محفل تو ہے نہیں. اب یہ جو نقطہ بنا ہے بے کے نیچے دیا جانے والا, تو اس میں ایک اور نقطے والا حرف ہے جس کو نون کہا جاتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون بھی تو ہے ایک نقطے والا. تو مولا نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں نون کا نقطہ ہوں بسم اللہ میں, یہ کیوں کہا کہ میں بے کا نقطہ ہوں؟ ہے غور کرنے والی بات. کوئی نقطہ تو نقطہ ہے نا, نون کا بھی نقطہ ہے اور بے کا بھی نقطہ. اب یہ تو مولا نے کہہ دیا, مولا کوئی بھی ایسے ہی نہیں بات کرتے ہیں, مصلحت ہوتی ہے. پورے الفابیٹ جتنے بھی ہیں آدمی کو اٹھا لیجیے اور اس میں ایک نقطے والے حروف کو دیکھیے کہ کتنے حروف ہیں جس میں ایک نقطہ ہے. ہم نے دیکھا زے ہے, ہم نے دیکھا صاد ہے, ہم نے دیکھا عین ہے, ہم نے دیکھا نون ہے, ہم نے دیکھا زو ہے نا ایک نقطے والے. تو اگر ان میں سے نقطہ ہٹا دیا جائے تو ان کی شکل مٹتی نہیں, باقی رہتی ہے. اگر غین سے نقطہ ہٹا دی جائے تو عین بچے گا, خے سے نقطہ ہٹا دی جائے تو ہے بچے گا, ہے کہ نہیں؟ زے سے ہٹا دی جائے تو رے بچے گا, زو سے ہٹا دی جائے تو بن جائے گا, غین سے ہٹا دی جائے تو عین بن جائے گا. لیکن اگر بے سے نقطہ ہٹا دی جائے تو کچھ نہیں بچتا. بے سے اگر نقطہ ہٹا دیا جائے تو کچھ نہیں بچتا. بس علی کی اسلام کے اندر ایسا ہی وجود ہے کہ اگر علی کو اسلام سے ہٹا دیا جاؤ تو کچھ نہیں بچتا ہے. اسلام علی ہے تو اسلام ہے. لیکن علی تو ایک نقطے والا حرف اور بھی آپ لوگوں نے شاید غور نہیں کیا, اس کو کہتے ہیں فے, کہنا ایک نقطے کا. لیکن اس میں سے بھی اگر نقطہ ہٹا دیا جائے تب بھی کچھ نہیں بچتا. اب فے کون ہے؟ فے ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, اور فے ہے علی مرتضیٰ اکرام بیت یہ آئے مودتا. آپ دیکھیں قل لا اسألکم اجرا الا المودۃ فی القربى, یا فے سے مراد فی القربى سے مودت کا حکم ہے. یہ تو لوگ بغض علی میں جو ترجمے لکھ گئے ہیں, میں بڑی اس بات پہ وہ ہے کہ ترجمہ قرآن کا کوئی ہے ہی نہیں. پہلا ترجمہ 1761 ہجری میں محدث دہلوی کے استاد نے فارسی کا سے بندہ کا کیا تھا, سورہ حمد کا فارسی میں ترجمہ, اور پھر اردو میں ترجمہ محدث دہلوی نے کیا, اور اس کے بعد اس کے بیٹے نے کیا. یہ ترجمے ہوئے ہیں قرآن میں. اب یہ ترجمے صرف لفظوں کے ترجمے ہوئے قرآن میں, جن کے معنی ایک کے کئی معنی ہیں. تو جیسا جس کی سمجھ میں آیا ویسا اس نے ترجمہ کر دیا. اور صحیح معنوں میں ترجمہ قرآن کا کیا ہے؟ یہ آج وسیم الدین رضوی جیسے لوگ جو یہ لوگ آئے ہیں, جن کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کے ترجمے کو دیکھا. یہ ترجمہ کیا ہے کہ صاحب وہ اپنے آس پاس کے کافروں کو قتل کر دو, یہ قرآن کہہ رہا ہے. سمجھیے کہ کیا کہہ رہا ہے قرآن, آس پاس کے کافروں کو قتل کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا. اب یہ آخر ترجمہ قرآن کا ہے کیا؟ تو سورہ آل یاسین آپ پڑھتے. آل یاسین کون؟ اہل بیت تھا. یاسین کون ہے؟ رسول خدا. آل یاسین کون؟ ان کے اولاد ہے. اب سورہ آل یاسین پڑھیے, اس کا اس میں ہے کہ السلام علیکم یا مکی کتاب اللہ و ترجمانہ, ہمارا سلام ہے آل یاسین آپ پر کہ آپ کتاب کے حساب سے آپ نے عمل کیا اور آپ صحیح معنوں میں اس کتاب خدا کا ترجمان ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن اللہ نے بھیجا اور اس کے ترجمے کا نام اہل بیت ہے. اب اہل بیت کو دیکھتے جائیے, قرآن کو سمجھتے جائیے. اگر اہل بیت نے اپنے آس پاس کے کافروں کو بے جرم و خطا قتل کر دیا تو پھر تمہارا ترجمہ صحیح ہے. اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو پھر تمہارا ترجمہ غلط ہے.
قرآن کے ترجمے پہ نہ جائیے. یہ جو بحث مباحثہ آج کل چل رہی ہیں، میں نے لکھنؤ میں ایک مجلس میں پڑھ دیا تھا کہ سب سے بڑا دشمن اسلام وہ تھا جس نے ہندی میں قرآن کو چھاپا. کیا ضرورت تھی آپ کو ہندی میں قرآن چھاپنے؟ اور پھر اس کی پیروی کرتے کرتے لوگوں نے بنگالی، گجراتی، مراٹھی، انگلش، یہ وہ ساری زبانوں میں کر دیا. تو عربی پڑھنے کی ضرورت کیا؟ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، آپ کو توفیق ہونی چاہیے کہ آپ عربی سیکھیں پھر قرآن پڑھیں. کسی بھی زبان میں پڑھنے وہ ثواب نہیں ہے جو عربی میں پڑھنے کا ثواب ہے. اور یہ بات بالکل طے ہے کہ جو عربی جانتے ہیں وہ ہندی میں بھی صحیح پڑھیں گے، انگلش میں بھی صحیح پڑھیں گے، گجراتی میں بھی صحیح پڑھیں گے، بنگالی میں بھی صحیح پڑھیں گے. جو عربی نہیں جانتا وہ ہر زبان میں غلط پڑھے گا، کیونکہ اس کو معلوم نہیں کہ سے کہاں ہے، اس کو معلوم نہیں کہ سواد کہاں ہے، اس کو معلوم نہیں کہ سین کہاں ہے. اس لیے تلفظ اتنے بگڑ گئے کہ سلوان سواد سے ہے تو رحمت ہے، اور سین سے ہے تو لعنت ہے. تو سین اور سواد کا بڑا فرق ہو گیا کہ نا. اور اللہم صلی اللہ کہہ دیا تو ماذ اللہ اہل بیت پر تلوار ہے اللہ کی، اور صلی اللہ کہا تو رحمت ہے اللہ. تو ان لفظوں سے بڑے بڑے چینجنگ آ جاتی ہے. اس لیے اپنے بچوں کو عربی سکھاؤ تاکہ وہ قرآن پڑھے اور تلفظ ان کا بالکل صحیح ہو جائے. جبھی تو ورنہ فزکس کیمسٹری کام نہیں آئے گی. آپ کے بچوں کو آپ کے لیے ایسا رسواب بھیجنے کا وقت آئے گا تو وہاں جتنے صحیح الفاظ ہوں گے وہی پہنچیں گے. تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو صحیح سے قرآن سکھائیں. اور قرآن میں تو اللہ نے دعویٰ کیا تم میں سب سے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ایک سلوات ہے جو محمد والا تعلیم قرآن بہت ضروری ہے. تو ادارے محترم یہ مولا کائنات کا معاملہ تھا جو میں عرض کر رہا تھا. وہ مولا کائنات اب چونکہ ہم کو زندگی گزارنی ہے، اہل بیت جیسی زندگی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، خیال بھی نہیں کر سکتے. جب انہوں نے جو فاقے کیے وہ آپ کر ہی نہیں سکتے. ایک روزہ عاشور کا فاقہ کرنے میں تو مصیبت آ جاتی. امام حسین کے غم میں اتنا آگے نکلے ہوئے ہیں کہ اپنے جسم کو کما زنجیر سے ہم لہولوہان کر لیتے ہیں. یہ عشق میں امام حسین کے ماتم کرتے ہیں. گرمی، برسات، اولا، جاڑا، سردی کچھ نہیں دیکھتے، فرشیدہ پہ ہوتے ماتم کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. لیکن فاقہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. فاقہ کرنا اتنا آسان کام نہیں، اور پھر 3 دن کے فاقے ہو جائیں. تو اب آپ کو زندگی کیسے گزارنی؟ آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم تو بالکل صحیح ہیں اور ہم تو بالکل بڑھیا اپنی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن اہل بیت کی نظر سے تو دیکھیے کہ آپ تو صحیح جن کو کہہ رہے ہیں وہ اہل بیت جن کو صحیح مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. مولا فرماتے ہیں زندگی 4 حصوں میں تقسیم ہے، اور کوئی ایک حصہ بھی اگر آپ کا کمزور رہ گیا تو آپ فیل ہو گئے. 4 حصوں میں کوئی بھی حصہ آپ کا کمزور نہیں رہنا چاہیے. جیسے ایگزام ہوتے ہیں، 5 پیپر ہوئے، 4 میں پاس ہو گئے، 1 میں فیل ہو گیا تو پھر سارے سبجیکٹ میں فیل ہو گئے. یعنی 4 سبجیکٹ آپ کے بالکل کمپلیٹ ہونے چاہیے، پاورفل ہونے چاہیے. وہ 4 حصے کیا ہیں؟ ایک حصہ ہے عبادت، دوسرا حصہ ہے روزگار، تیسرا حصہ ہے معاشرہ، چوتھا حصہ ہے اہل و عیال. اب خالی آپ خدمت خلقی نہ کرتے رہیں کہ آپ نے ایک گوشہ لے لیا، خدمت خلق کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن نہ عبادت کی طرف دھیان ہے، نہ اہل و عیال کی طرف دھیان ہے، نہ روزگار کی طرف دھیان ہے، تو آپ فیل ہیں. دوسرا آپ نے عبادت ہی لے لیا تو عبادت ہی کرتے رہے، نہ بیوی بچوں کی خبر ہے، نہ روزگار کچھ ہے، نہ معاشرے کی فکر ہے، کچھ بھی معلوم نہیں ہے. ایسے نمازیوں کو مولا علی نے لعنت بھیجی، کہا کہ خود مسجد سے باہر نکالو، یہ کتوں سے بدتر ہیں جو اپنا رزق حاصل کرنے کے لائق نہیں ہے. جو اللہ اللہ کرتے ہیں نہیں، جہاں وقت ہے وہاں پہ آئے گا. اور اس کے بعد جو ہے روزگار میں اتنے اندھے نہ ہو جاؤ کہ نفس بھی ظلم ہو اور معاشرے کی بھی خبر نہ ہو اور اہل و عیال کی پرواہ نہ ہو، نہ عبادت کی طرف دھیان ہے اور ساتھ لگے کمانے کے لیے بس یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے. جس کو شریعت کے مسئلے نہیں معلوم ہیں اس کو بازار میں جا کے دکانداری کرنے کا حق نہیں ہے. مومن وہ ہے جو بازار کھلنے کے بعد اپنی دکان کھولے
اور بازار بند ہونے سے پہلے اپنی دکان بند کر دیں۔ اگر ایسا کرنا ہے تو اس کے اندر لالچ دنیا نہیں ہے، اور اگر سب سے پہلے کھولنا ہے، سب سے آخر میں بند کرنا ہے، اس کا مطلب اس کے اندر لالچ دنیا ہے، تو اس کی حلال کی کمائی پہ بھی اثر پڑ جائے گا۔ تو ادارے محترم چار چیزیں مولا نے بتائی، معاشرے جس کو انسان کی فکر نہ ہو، جس کو اپنے پڑوسیوں کا خیال نہ ہو کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے، تو کیا خبر، پھر کیا اس کی عبادت؟ اور ان چاروں چیزوں میں مولا فرماتے ہیں سب سے افضل اگر کوئی حصہ ہے تو وہ اہل و عیال کا ہے، یعنی ان کی طرف سے بالکل غافل نہ ہوئیے، ان کو ہر خیال ان کا رکھیے، ان کو خوش رکھیے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر گھر میں آپ کے بیوی بچے خوشحال ہیں تو آپ ٹینشن فری، جب گھر خوشحال ہے تو آپ ٹینشن فری، تو اگر آپ ٹینشن فری ہو کے عبادت کریں گے تو اس کا مزہ کچھ اور ہوگا، روزگار کریں گے اس کا مزہ کچھ اور ہوگا، آپ خدمت خلق کریں گے اس کا مزہ کچھ اور ہوگا۔ اگر آپ کے گھر میں سکون ہی نہیں ہے تو نہ پھر عبادت میں مزہ آئے گا، نہ معاشرے میں مزہ آئے گا، نہ روزگار میں مزہ آئے گا۔ تو پہلے اپنے گھر کو خوشحال کر لے، اس کے بعد ان کی رزقوں پہ آ جائے۔ صلوات کہتے ہیں محمد رسول اور اس میں کچھ ایسے بھی آپ کو دنیا میں ایسے لوگ مل جائیں گے کہ کچھ لوگ صبح کو اٹھے اور اپنے کام پہ چلے گئے، شام کو اپنے گھر آئے بیوی بچوں، پھر صبح کو اٹھے پھر کام پہ چلے گئے، نہ لوگوں نے ان کو آتے دیکھا نہ صبح کو جاتے ہوئے دیکھا۔ اور ایسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو بہت اچھے، کیونکہ ہمیں نہ ادھر کی پرواہ نہ ادھر کی پرواہ، اپنے روزگار پہ جاتے ہیں اور شام کو اپنے بیوی بچوں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور دنیا والے بھی ان کو اچھا کہتے ہیں، بڑے کتنا اچھا ہے، دیکھو نہ ادھر کی بولتا ہے نہ ادھر کی بولتا ہے، صرف اپنے روزگار پر دھیان دیتا ہے اور جاتا ہے اپنا کاروبار کرتا ہے، شام کو اپنے بیوی بچوں میں خوش رہتا ہے۔ مولا علی ایسے انسان کو سانپ کہتے ہیں کہ وہ انسان سانپ کی طرح ہے کہ جب سانپ صرف اپنی روزی کے لیے دل سے نکلتا ہے، روزی پائی اور پھر دل میں گھس جاتا ہے۔ ارے جسے معاشرے کی فکر نہ ہو، جسے معاشرے کی فکر نہ ہو، وہ انسان کہاں پہ؟ ورنہ تو پھر جانور ہے، جانوروں کے قبیلے نہیں ہوتے، اللہ نے انسان کی قبیلے کیوں رکھے؟ جو اشرف المخلوقات بنایا، جانور کا بچہ پیدا ہوتا 4 گھنٹے میں کھڑا ہو جاتا ہے، 5ویں گھنٹے میں وہ چلنے لگتا ہے، تو پھر انسان تو اس سے افضل ہے، اس کو تو پیدا ہوتے ہی بالکل دوڑ لینا چاہیے، لیکن 2 سال تک وہ ماں کی آغوش بھی رہتا ہے۔ یہ اتنا فرق کیوں ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ کو جانوروں کے قبیلے نہیں بنانے دیتے، جلدی جلدی ان کو پروان چڑھانا تھا تاکہ ماں باپ ان سے بری ذمہ ہو جائیں اور وہ اپنا روزگار تلاش کرنے لگے، اس لیے 1-2 مہینے میں وہ اپنا روزگار کے لیے پوری طریقے سے تیار ہو جاتے ہیں۔ آغوش مادر میں بچہ 2 سال تک پلتا ہے تو ماں کو بھی بچے سے محبت ہوتی، بچے کو بھی ماں سے محبت ہوتی، پھر وہ بچہ چلنے لگتا، پھر گھر والوں کو اس سے محبت ہونی شروع ہو جاتی، یعنی جب محبتیں جڑنی شروع ہو جاتی ہیں تو ایک دوسرے کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، جب جدائی برداشت نہیں ہوتی تو ساتھ میں رہتے، جب ساتھ میں رہتے تو قبیلے بنتے، جب قبیلہ بنتا تو معاشرہ بنتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ انسان جس کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس میں جدائی نہ ہو، یہ اتحاد بن کے رہے، ایک دوسرے میں بھائی میں محبت رکھے، اور جب مومن ایک دوسرے کا بھائی ہے تو پھر بھائی مانی ہے۔ اگر بھائی غلط راستے پہ ہے تو آپ ان کو سمجھائیے، ان سے لڑیے نہیں، لڑائی جھگڑا اسلام کا کام نہیں، لڑائی جھگڑا کرنے والے مشرک تھے، منافق تھے، یہ ہمارا کام نہیں کہ اپنی سے زبردستی بحث کرتے رہے، لڑائی جھگڑا کرتے رہے، بس جتنا ہو سکے اگر 2 لوگ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، سب سے بڑا حج، سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ انسان اس میں صلح کرا دے، اور سب سے بڑا دشمن خدا وہ ہے کہ جو اس میں آگ پھینک رہا ہے تاکہ یہ اور زیادہ دوری میں اختیار ہو جائے۔ تو جوڑنے کا نام اسلام ہے، توڑنے کا نام منافقت اور شرک، جو بھی آپ سمجھیں۔ ایک بات کہتے ہیں محمد رسول محترم اپنی زندگی کو ویسے گزاری جیسے مولا کائنات نے آپ کو بتایا، پڑوسی کا خیال بھی رکھیے، غریب رشتہ داروں کا خیال بھی رکھیے،
یہ ایسے ہی رقم میں نہیں ہے جو خمس وغیرہ ہے، زکوٰۃ وغیرہ ہے، یہ ایسے نہیں ہے۔ آپ کو یہ کہہ کے دینے کا حق نہیں ہے کہ لو بہن تم کو میں خمس دے رہا ہوں یا میں تم کو زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ آپ نے وہ رقم نکال دیا، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، آپ پہنچا دیجیے۔ مدد کریے، دکھاوے کی مدد نہ کریں، مدد ایسے کریے کہ اس ہاتھ سے دیا تو اس ہاتھ کو پتہ ہی نہیں چلتا، دکھاوے والی نہیں کہ ہمارے نام کے تو پتھر لگنا ہی لگنا ہے، ہم نے 1 لاکھ روپے دیے تاکہ ہم پڑھ لیں۔ جو اپنے نام کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے، خیر کرتا ہے، اس کا نام کچھ دنوں کے بعد لوگ بھول جاتا ہے، اور جو صرف رضا الہی کے لیے کار خیر کرتا ہے، اللہ اس کے نام کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اور ایسے بڑے واقعات ہیں کہ جنہوں نے جو عمل کیے لوگ ان کو جانتے بھی نہیں تھے، مرنے کے بعد لوگ جانتے تھے۔ آیت اللہ باقر نے پہلے ان کی شہادت سے پہلے کتنے لوگ جانتے تھے؟ نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے راہ حق میں جہاد کیا، حتیٰ کہ قتل کر دیے گئے۔ پوری دنیا کے ہر گوشے میں ان کا نام اللہ نے پھیلا دیا، اور کوئی ادا خانہ ایسا نہیں بچا جو ان کے نام سے مجلس نہ ہو۔ تو ایسے کام کریے کہ اللہ خود آپ کو ظاہر کر دے، ایسے نہ کریے کہ کچھ دنوں کے بعد لوگ بھول جائیں اور پتھر بھی آپ کا توڑ کے پھینک کے دیں۔ ریاکاری بالکل بھی اسلام میں برداشت نہیں ہے کہ کوئی کام ریاکاری کا کیا جائے۔ صلوات پڑھیں جناب۔ یہ جو رسمیں آپ نے بنائی ہوئی ہیں یہ سب رسمیں ہیں تو یہ ہم لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں۔ یہاں کی میں گوری خاصہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ پوری دنیا کے اندر وہ رسمیں بنی ہیں۔ باپ کا انتقال ہوا اور بیٹے کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں باپ کا غم مناؤں یا پیسوں کا انتظام کروں، کیونکہ معاشرہ اتنا سخت بن گیا۔ اگر سوئم پہ کھانا نہیں کھلایا تو لوگ کہیں گے کیسا نالائق اولاد ہے کہ سوئم پہ کھانا بھی نہیں کھلا پایا یا 40 روپے پہ کھانا نہیں کھلا پایا۔ یہ آپ اس کی ضلالت کرتے کرتے اس کو اس حد تک پہنچا دیتے ہیں کہ باپ کے مرنے کے بعد وہ اپنے روزگار کو خوشحال بنا کے آگے بڑھے اپنی زندگی کو لے کے، اس سے بہتر وہ یہ قرضے میں ڈوب گیا باپ کے 40 مکان میں۔ امام فرما رہے ہیں کہ آپ مرنے والے کے گھر میں ایک موت ہو گئی، یہ تو مصیبت ہے، آپ مصیبت میں مصیبت نہ پیدا کریں جو مر گئے۔ آپ کو بتائیے مجھے کہ سویم کے اندر آپ کو دعوت دی جا رہی ہے کھانا کھانے کی، اور وہ بچے جن کا باپ دنیا سے گزر گیا ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، وہ روتے روتے سویم میں اپنے باپ کے غم میں ان کی آنکھوں میں آنسو ہے، وہ آپ کے کھانے کے لیے پلیٹ لگا رہے تھے، آپ کا کیسا دل گوارا کرتا ہے کہ وہ کھانا آپ کھائیں؟ کرتا ہے گوارا؟ وہ بوٹیاں ڈھونڈ رہے ہیں، گرم کھانا لے آؤ، نہیں، یہ بالکل رسم اسلام نہیں جانے گا۔ بلکہ 40ویں تک تو جس کے گھر میں موت ہوئی ہے اس کو احساس بھی نہ ہو کہ یہ تدفین کے لیے لکڑیاں کہاں سے آئی ہیں، یہ قبر کس نے کھود دی ہے۔ اس طریقے سے اس کے اوپر رحمت بن جائے گی کہ اس کو احساس ہی نہ ہو کہ یہ وہ کہاں سے آیا تھا۔ بعد کی باتیں دیکھا جائے گا۔ اور یہ جو رسمیں چل رہی ہیں کہ صاحب وہ مجھے آج یہاں پہ پتہ چلا شاید وہ کرتا ہے یہاں پہ وہ کہ جس کے گھر میں موت ہوئی اس کے گھر میں تو کھانا چولہا نہیں جلتا 3 دن کے لیے، اجازت ہے شریعت کی کہ نہیں کھانا بننا چاہیے۔ ہمسائے کو واجب ہے کہ وہ ان کے گھر میں کھانا پہنچائیں۔ اب ہمسائے ایک تو ہوتا نہیں، ایک دن کسی نے پہنچا دیا، دوسرے دن کسی نے پہنچا دیا، تیسرے دن کسی نے پہنچا دیا۔ اب یہ کون سی بات ہے کہ جو گھر کا پڑوسی ہے اس کے گھر میں کھانا نہ بنے؟ تو پھر پڑوسی کون بچا؟ تو سبھی لوگ فاقے سے بیٹھے ہیں، پھر ان کے لیے کہاں سے کھانا ہے؟ نہیں، یہ غلط ہے۔ صرف وہ گھر جس کے گھر میں موت ہوئی ہے ان کے لیے ہے کہ وہ کھانا نہ بنائیں۔ 3 دن کا سوگ ہے مرنے والے کا، 4تھے دن کا سوگ نہیں ہے، اس لیے 3 دن تک ان کے گھر میں چولہا نہ جلے، اور جو ان کے ہمسائے ہیں وہ ان کے جو مہمان آئیں گے ان کو اور ان کے گھر والوں کو وہ کھانا کھلائیں۔ یہ تو ہے حصہ شریعت۔ اب آپ خود سوچئے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے عقیدے کو لوگوں نے اتنا بڑا مصیبت بنا دیا کہ صاحب خون کے رشتے نہیں کھا سکتے، یہ عورتوں میں چلی ہوئی ہے بحث،
خون کے رشتے عقیقہ کا گوشت نہیں کھا سکتے، جبکہ ماں باپ کے لیے مکروہ، باقی سب کھا سکتے. ماں باپ کے لیے بھی مکروہ ہے، حرام نہیں کہ اگر ماں باپ کھا لیں اس گوشت کو تو عقیقہ ختم ہو جائے گا، عقیقہ جب بھی رہے. یا پھر ایک ایسا بندہ ہے گھر کے اندر، مان لیجیے ہم ہیں اور ہم ہی ایک روزی کمانے والے ہیں، ہمارے ساتھ ہماری ماں بھی رہتی ہے، ہمارے بھی بچے بھی رہتے ہیں، تو ہماری روزی میں جتنے افراد کھانا کھا رہے ہیں ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ نہ کھائیں عقیقہ کو. باقی دادی بھی کھا سکتی ہیں، چچا بھی کھا سکتے ہیں، ماموں بھی کھا سکتے ہیں، سب کھا سکتے ہیں. تو اس کو اتنا مضر بنا دیا کہ لوگ عقیقہ کرنے سے ہی دور ہو گئے کہ اب بھیا یہاں تو سب ایک دوسرے کے رشتے دار ہیں، فوٹو کھلائیں گے نہیں. تو اتنا اب یہ عقیقہ کیا ہے؟ یہ بچے کے لیے ہے، اس کی آفتوں سے بچانے کے لیے ہے. خون کے بدلے خون اللہ نے دیا، گوشت کے بدلے گوشت ہے، ہڈیوں کے بدلے ہڈیاں ہیں. ہزاروں روپے ڈاکٹر کو دے دیتے ہیں لیکن یہ عقیقہ نہیں کرا پاتے. چھٹی دھوم دھام سے بنے گی لیکن شریعت کا کام نہیں ہوگا عقیقہ ہوگا. 7ویں دن کان چھلانے کے بارے میں ہے. کان چھلانا لڑکا ہو یا لڑکی، کان چھلانا سنت رسول ہے کہ اس سے آخر کی ایک رت مل جاتی ہے. 7ویں دن کان چھلا دو. اب یہ نہیں کہ انہیں بالیاں پہن کے لڑکا گھومے. کان چھلانے کا ایک کانسیپٹ ہے کہ وہ کان جب چھلتا ہے تو ایک نت پر اثر پڑتا ہے جس سے دماغ کی گوشے کھلتے ہیں. چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو، کان چھلا دے ساتھ میں. لڑکا ہے تو سنت کرا دیں اسے جتنا آپ دیر کریں گے. اب آپ نے خود رواج بنا لیا، ہمارے یہاں تو 2 سال سے پہلے نہیں ہوتی تھا. تو 2 سال تک اس پیشاب جو زمین پہ کرتا ہے وہ بچہ جس سے زمین کہلاتی ہے اس کا عذاب ماں باپ کے سر ہے. تو آپ وہ کام کیوں نہیں کرتے جو رسول کہہ رہے ہیں؟ آپ کے خود کی مرضی کا دین نہیں ہے بلکہ رسول جو کہہ رہے ہیں وہ کریں. جنازے کے ساتھ چلنے کا ثواب ہے. میں نے ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ بہت ثواب ہے جنازے کے ساتھ چلنے کا، لیکن شرط یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ کاندھا دیتے ہوئے قبر تک پہنچتے ہوئے آپ کو اپنی موت کا خیال رہے کہ آج میں کسی کو کاندھے پہ لے کے جا رہا ہوں، کل یہی حال میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے، لوگ مجھے اٹھا کے کاندھے پہ چلیں گے. کل آج جس کو ہم دفنا رہے ہیں کل کو ایسی قبر ہماری بھی بنی ہوگی اور لوگ ہم کو دفناتے ہوں گے. اپنی آخرت کو یاد کریں اور اللہ کے سامنے خوفزدہ ہو جائے، گناہوں سے توبہ کرے، تب تو پھر ثواب ملے گا وہ قبر میں ساتھ جانے کا، مٹی دینے کا، ورنہ پھر کوئی ثواب نہیں. اور وہاں تو یہ حکم ہے کہ جب قبرستان میں جاؤ تو دینی گفتگو بھی مت کرو. تو دنیاوی کا تو معاملہ ہی کیا ہے، یعنی دینی بات کرنے کو منع کرے بالکل خاموش رہو. لیکن ہم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ لوگ دفناتے وقت ہی بولتے ہیں، اور جو عالم ہے وہاں پہ موجود وہ خاموش ہیں، اور جتنی پبلک ہے وہ سب بولتی ہے، وہی رسمیں بتاتی ہے ایسے نہیں ایسے ایسے نہیں ایسے ایسے نہیں ایسے ایسے نہیں. تو آپ کو فالو عالم کو کرنا ہے نا، کیونکہ وہ جو بتائیں گے وہ صحیح طریقے ہوں. آپ کیا بتانے سے نہیں، یا تو آپ سیکھیے. فیضان محترم یہ کچھ چیزیں ہیں ایسی کہ جن کو بیان کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. میت قبر میں کس طرف سے اترے گی کس طرف سے نہیں اترے گی اس کا خیال رکھنا ہے. تو عورت کی میت ہے جنازے کے دائنی جانب سے اتاری جائے یا مرد کی ہے وہ بائیں کی طرف سے اتاری جائے. یہ سارے امور ہیں جن کو ہم لوگوں کو فالو کرنا چاہیے. احسان ثواب مجلس سید الشہداء سے افضل کوئی احسان ثواب نہیں ہے میت کی. وجہ اس کی یہ ہے کہ امام حسین کی مجلس ہوتی ہے. امام حسین کا غم سمندر کی طرح ہے، ہمارا غم قطرے کی طرح، پانی کا ایک قطرہ. اور پانی کا ایک قطرہ دھوپ نکلی سوکھ جائے گا، لیکن اگر اس قطرے کو لے جا کے سوکھنے سے پہلے سمندر میں ملا دو تو قطرہ باقی رہے گا. بس ہم اپنے اس غم کے قطرے کو امام حسین کے سمندر والے قطرے میں سمندر میں ملانے کے بعد اپنے بھی غم کو باقی رکھتے ہیں، امام کے غم کو بھی باقی رکھتے ہیں. لیکن امام کا غم سمندر ہے اس لیے آج آپ سب لوگ فرشتہ پہ بیٹھے ہیں. تو امام کا غم سمندر نہ ہوتا کوئی شے کائنات کی مخلوق میں ایسی نہیں ہے جس نے امام حسین کا غم نہ بھایا. ایک صلوات دیتے محمد جانے محترم، ایک صلوات اور بھیجے محمد ایک صلوات اور بھیجے محمد. 2.25 مہینے پہلی محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک آپ عزاداری کر رہے ہیں. اگر آپ کے اندر اتنی مجلسیں سننے کے بعد بھی کوئی چینجنگ نہیں آئے تو پھر عزاداری کرنے کو کوئی فائدہ نہیں.
پھر رسم دنیا آپ نبھا رہے ہیں تو امام حسین تبدیلی آنا یہ انقلاب ہے. مردہ ضمیر زندہ ہوگا. یہ جو کربلا میں یزید صدام جیسے لوگ جو کربلا میں تجارتوں کو پابندی لگا رہے تھے، وجہ کیا ہے پابندی لگانے کی؟ کیا وجہ تھی؟ کیا آپ جا کے وہاں روئیں گے ماتم کریں گے؟ اس کو رونے اور ماتم کرنے سے فرق نہیں پڑا. صدام کو یہ معلوم تھا کہ یہ لوگ جو کربلا میں آ رہے ہیں، کربلا اس سرزمین کا نام ہے کہ یہاں مردہ ضمیر زندہ ہو جاتے ہیں. اگر 1,00,000 لوگ زیارت میں آئے ان میں سے 5,000 یا 10,000 کے بھی ضمیر زندہ ہو گئے تو ایک انقلاب برپا ہو جائے گا، تب تک حکومت میں بھی پلٹ جائے گی. اس لیے پابندی ہے کربلا جانے سے. کربلا کو سمجھیے، کربلا سے بر صغیر کے لوگ پتہ کیا لے کر صرف تبرکات میں لے کر کربلا سے علم لے آئے، وفا چھوڑ آئے. کربلا سے زلزلہ لے آئے، شہادت کا مفہوم چھوڑ آئے. کربلا سے شبیہ لے آئے، مقصد امام حسین چھوڑ آئے. یہ تو ہم لے کے آئے. مقصد امام حسین ہو تو علمداری ہے. اور خود آپ سوچئے کہ میں علم اٹھانے کے لائق ہوں کہ نہیں. اگر وہ اپنے بھائی سے 1 سال سے ناراض ہے اور علمداری کر رہا ہے تو علمداری نہیں ہے. اگر بھائی سے تعلقات اچھے نہیں ہیں اور علم اٹھانے کے لیے آگے آ رہا تو ان کو نہیں چاہیے کہ وہ علم اٹھائے. جو بھائی پہ جان قربان کرنے کے بعد علم اٹھانا اور ہے، اور بھائی سے اختلاف رکھنے کے بعد علم اٹھانا اور. محبت قائم کریے تب یہ درد ہے. کربلا کے اندر سارے رشتے ہیں، چچا بھی ہیں، ماموں بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں، بھانجے بھی ہیں، دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، سوتیلے بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں. بہت سا رشتہ ایسا جو کربلا میں نہیں، اور سب ایک دوسرے پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تلے ہوئے. یہ ہے مقصد امام حسین کہ خاندان میں آپس میں محبت ہو تو مقصد ہے. خالی شبیاں اٹھانے سے مقصد پورا نہیں ہوتا. تو یار محترم، کیونکہ نصیحتوں پچھلے کئی دنوں سے جو مجلس چل رہی وہ سخت ہوتی جا رہی ہے، مجھے معلوم ہے کہ سخت ہوتی جا رہی ہیں، لیکن کل تو چھٹے امام کے دروازے پر ہماری جب گردن پکڑی جائے گی تو ہم کو بھی جواب دینا ہوگا. اگر آپ ہم سے یہ پوچھیں گے مولا کہ تم نے کیوں نہیں وہ باتیں بتائیں جو ہماری باتیں تھیں، تو اگر ہم یہ کہیں کہ مولا کو سننے کو تیار ہی نہیں تھا تو ہم کس کو نصیحت کرتے؟ تو امام کہیں گے کہ وہ جو 1 گھنٹہ تم کو ٹائم ملا تھا اس میں تم کیا کر رہے تھے. تو ہمیں آپ کو خوش نہیں کرنا، نہ ہمیں اپنی طرف آپ کو متوجہ کرنا ہے کہ آپ ہماری طرف متوجہ ہوئیے. ہم آپ کو امام حسین کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ امام کی طرف رجوع کریے. امام کیا ہے؟ ہم کیا ہے؟ ہمارے تو کوئی اوقات ہی نہیں. ہم کو تو آپ لقب دے رہے ہیں، ہم تو ہے ہی نہیں. لفظ مولانا آپ نے کہہ دیا تو سب سے چھوٹا لفظ مانا جاتا ہے، جبکہ مولانا صرف اہل بیت ہے. اللہ کو مولانا کہا گیا، رسول اللہ کو مولانا کہا گیا، اس کے بعد ائمہ تابعین نے مولانا. اور آج کل تو مولاناؤں کی حالت یہ ہو گئی کہ صرف مولانا لکھ دو تو نماز مسجد پڑھانے نہیں جائیں گے، پڑھنے نہیں جائیں گے. یہ فقط مولانا ہی لکھا ہے. اس میں حجت الاسلام والمسلمین اور فنا القاب نہیں لکھا. اپنے گھر کی جو حجت نہیں ہے وہ حجت الاسلام. جن کے اپنے گھر میں نہیں چلی وہ حجت الاسلام. مولانا ہم تو بھیا چھوٹے سے مولوی ہیں، وہ بھی وہ والی ڈگری ہے جو ہائی اسکول کے برابر ہوتی ہے. جتنا سیکھا ہے علماء سے، اپنے استادوں سے، اتنا آگے بیان کر دیتے سبق. اور کچھ جگہوں پہ تو قبلہ کہتے ہیں، قبلہ آئیے، قبلہ چاہیے. اور کہیں کہیں گاؤں کی زبانیں بدل جاتی ہیں تو قبلہ کی جگہ وہ قرآن والا کاف نہیں، کعبے والا کاف استعمال کرتے ہیں قبلہ. اور کچھ لوگ بہت زیادہ عزت دیتے تو کی بلا. تو یہ جو ہے کی بلا ہو گئی ہے، یہ جو بیٹھی ہے بلا ہے. ایک بات نہیں محمد یہ حالات بنے ہوئے ہیں. اللہ ایک نور کا نام ہے، اور نور کے معنی لغت کو اٹھائے گے تو وہ حسین ہے. نور کے معنی حسین ہے. کوئی چہرہ کسی کا خوبصورت لگتا ہے تمہارا چہرہ بڑا نورانی، بڑا نورانی چہرہ. کیا مطلب؟ نور کہتے ہیں کہ حسین ہے. وہ اللہ نور ہے یعنی حسین ہے. اور حسین شے جب تک نامکمل ہے،
جب تک اس کا کوئی عاشق نہ ہو، ورنہ حسین شے کا فائدہ ہی جب تک اس کا کوئی عاشق نہ ہو۔ اور شعراء کرام نے تو حسن میں بڑے بڑے قصیدے لکھ ڈالے، بڑے بڑے دیوان بھرے ہوئے شعراء کرام، اگر کوئی ہیں یہاں پہ تو معاف کریے گا مجھے۔ اب انہوں کی جو حسن کی تعریف ہے، ان کے جو خیال ہیں، ان کو غور کر لیجیے کہ جب شاعر حسن کی تعریف کرتا ہے تو کہتا ہے ناگن جیسی زلفیں، سرو کے پیڑ جیسا بدن، ہرنی جیسی آنکھیں، سراہی جیسی گردن، یہ تو تعریف ہے نا اس کی۔ اب آپ آنکھ بند کر کے سوچیے ایک سرو کا پیڑ ہو، اس پہ ایک سراہی لٹکا دی جائے، اس پہ دو ہرن کی آنکھیں لگا دی جائیں، اس کے بغل میں جو ہے ناگنیں لٹکا دی جائیں، دو سانپ، یہ تو تعریف کی نا اس نے۔ کیا بتائیے کیا بنا؟ حسن بنا کیا بلا بنا؟ کیا بنا؟ حسن تو نہیں بنا نا، بلا بنی۔ اسی لیے اللہ کہا اے انسانوں تم مت بنایا کرو، کیونکہ تم جس کو اچھا سمجھ کے بناؤ گے وہ بلا بن جائے گی، اور ہم جو بنائیں گے وہ کوئی ہوگا۔ یہ خراب ہے جب انسانوں کو نہیں کہا تم مت بناؤ، تم اچھے سے اچھا کو اچھے بناؤ تو بھلائی بنے گی، اللہ جو بنائے گا وہ ہو۔ اب اللہ تو حسین شے ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا کوئی عاشق ایسا ہی ہو کہ جیسا اللہ آدم کو خلق کر دیا۔ کہا آدم عشق کرو گے اپنے پروردگار سے؟ کہا پروردگار میں حاضر ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے جنت میں رہو، سب جگہ جانا وہاں نہ جانا اس کو۔ یہ تو عشق تھا، امتحان عشق یہی تو تھا، سب جگہ جانا، لیکن اس کو انہیں نہ جانا۔ آدم نے پھل کھا لیا، کہا آدم جاؤ جنت سے جاؤ، تم ویسا عشق نہیں کی جیسا اللہ چاہتا۔ اگر عاشق کی بات یہ مانی جائے تو پھر عشق کیسا ہے، حسن کیسا ہے؟ آدم جنت سے آ گئے، اب آئے نوح عشق کرو گے؟ کہا پروردگار حاضر ہے بندہ۔ کہا کہ کشتی بناؤ، لیکن کسی نااہل کو کشتی میں آنے کی دعوت نہ دینا۔ عشق تو اللہ سے ہے تو نہ بلاتے اپنے بیٹے کو، لیکن اپنے نااہل بیٹے کو دعوت دے دی۔ آگے نوح عشق کو تم نے کیا لیکن ویسا نہیں جیسا اللہ چاہتا۔ اب آئے حضرت ابراہیم، کہا ابراہیم عشق کرو گے؟ کہا کہ پروردگار حاضر۔ کہا کہ آگے کود جاؤ، چلے گئے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ عقل تھی محو تماشائے دبے بام ابھی، یعنی عقل والے اونچائیوں سے دیکھ رہے تھے اور آج آگ میں کودہ جا رہا تھا۔ اللہ نے کہا ہاں اب آیا کوئی زوردار عاشق، اب کوئی زوردار عاشق آیا، آگ میں چلے گئے۔ اس کے بعد کہا کہ جاؤ نمرود کے دربار میں جا کے اپنے اللہ کی حمد و ثنا کرو۔ چلے گئے اکیلے بے خطر نمرود کے دربار میں جا کے اللہ کی حمد و ثنا کرو۔ یہ عشق کا عالم تھا، اور اتنا عشق کرتے تھے اللہ سے کہ بھیڑ بکریاں جب چلا رہے تھے اور کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ تھا تو ایک ادھر سے ایک شخص آیا، اور اس نے آنے کے بعد حضرت ابراہیم کے پاس کھڑا ہوا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے سبوحن قدوسن رب ملائکۃ والروح۔ بس دیکھیے عاشق کا مزاج تو یہ ہے کہ جس سے ہم عشق کرتے ہیں اس کا کوئی اور بھی اگر اس کی تعریف کرنے والا ہو تو اس سے بھی محبت ہو جاتا ہے۔ تو آپ کہا کہ میرے اللہ کی حمد و ثنا کرنے والا کون؟ کہا کہ ایک بار اور میرے اللہ کی حمد و ثنا کرنے کا روح سبوحن قدوسن رب ملائکۃ والروح۔ کہا ایک بار اور، اب دل ہی نہیں مان رہا، عشق تو یہ ہے کہ دل ہی نہیں مان رہا کہ میرے پروردگار کی تعریف کرتے چلے جاؤ۔ جب 3-4 بار کرا لی، اب کیسے پھر کہیں، ہمت نہیں ہو رہی کہ اب پھر کیسے کہیں گے یہ حمد و ثنا۔ پھر آئے کہا اے شخص سن، یہ جو میری جتنی بھی بھیڑیں ہیں میں سے آدھی میں تجھے دیتا ہوں، ایک بار اور جتنی بھیڑیں ہیں یہ آدھی تجھے دیتا ہوں، ایک بار اور۔ اس نے بھیڑیں لے لی، پھر کہا سبوحن قدوسن رب ملائکۃ والروح۔ اب بھیڑیں آدھی چلے گی، اب کیا بچا؟ پھر آئے کہا کہ جو بچی بھی آدھی ہیں وہ بھی تجھے دیتا ہوں، ایک بار اور ہم کو سنا کرتے پروردگار۔ یہ ہے عشق الہی۔ اس لیے ابراہیم خلیل اللہ ہو گئے، جب ساری بھیڑ دے دی اب تو کچھ بھی نہیں بچا، اب تو کوئی جواز ہی نہیں ہے کہ اسے کہے کہ بھئی ایک بار روک۔ پھر کچھ دیر سوچا، پھر آئے کہا اے شخص اب یہ بھیڑیں تو ساری تیری ہوگی، تجھے چرواہے کی ضرورت ہوگی، تجھے
چرواہے کی ضرورت ہوگی تو میں تیری بھیڑ بکریوں کو چلاؤں گا، اس کے بدلے میں تو میرے رب کی ایک بار اور ہم کو سنا کر دے۔ ایک فرمان دیتے تو یہ عاشق ہے کہ نہیں؟ یہ ایسے عاشق ابراہیم آئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ فرشتہ تھا، کہا کہ ابراہیم اللہ کی طرف تمہارے اس کے امتحان لینا ہے۔ امتحان دیتے گئے، اب دوسرے امتحان میں پاس ہوئے، پھر اب ضعیف میں اولاد ہو گئی۔ اب اس نے ایک امتحان کہا کہ اولاد کو ماں کو چھوڑ کے ہجرت کر دو۔ ہمارے یہاں آپ کا گھرانہ ہوتا تھا کہ کتنی پڑھی لکھی بیوی ہو لیکن اگر اس کو بغیر خرچہ دیا ہے شوہر چھوڑ کے چلا جائے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کریں گے، ہم کہاں دکھائیں گے۔ لیکن نبی کی بیوی تھی حضرت ہاجرہ اور ان پر لاکھ السلام، اس لیے ان کا نام آج لیا جا رہا ہے۔ ساری نبیوں کے بیویوں کے نام کوئی نہیں لیتا، لیکن اللہ نے بھی ہم کو سنا کی جب انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں ہجرت کر جاؤں، کہا کہ اگر آپ کو اللہ نے حکم دیا تو بسم اللہ آپ جائیں، وہی اللہ ہمارا بھی مددگار ہے، وہی اللہ ہمارا بھی رازق ہے۔ چھوٹا سا پیدا ہوا بچہ اور ماں ایک جنگل میں، نہ گھر ہے نہ در ہے نہ دور دور تک پانی ہے، نہ صرف صحرا، ایسے عالم میں چھوڑ کے چلے گئے ابراہیم کا بھی امتحان ہے، ماں کا بھی امتحان تھا، ماں بھی کامیاب، بچے کو لے جایا، پانی کی تلاش میں گئی، بچے نے ایڑیاں رگڑی، چشمہ جاری ہو گئی، اور ماں پہاڑی سے دیکھ رہی ہے کہ اتنا پانی تیزی کے ساتھ نکل رہا کہ میرا بچہ بہہ نہ جائے، کہا زم زم، آہستہ آہستہ، یہ عبرانی زبان ہے، زم زم، آہستہ آہستہ، انہوں نے کہا آہستہ، پانی آہستہ ہو گیا، آب زمزم آج تک موجود ہے۔ اور جب وہاں پانی آیا تو پرندے آئے، جب پرندے وہاں آئے تو دور سے جو قافلے والے جاتے تھے انہوں نے دیکھا پرندے ہیں تو پانی بھی ہوگا، وہ دور کی جگہ اور پانی کے قریب سے قافلے لے جانے لگے، وہاں ٹھہرنے لگے۔ جب 13 سال کے بعد حضرت ابراہیم لوٹ کے واپس آئے تو بستی بن چکی تھی۔ یعنی ابھی تک معاملہ اللہ جیسا عشق چاہتا تھا، ابراہیم پیش کرتے جا رہے تھے اس عشق۔ اب جب آئے واپس لوٹ کے کہا کہ اس بچے کو اللہ کے راہ میں قربان کر، اب یہ عشق کا آخری امتحان ہے، قربان کر دو۔ ابراہیم بچے کو بھی لے کے گئے، چھری بھی لے کے گئے، رسی بھی لے کے گئے، پہاڑ پہ پہنچی بھی، چھری کو تیز بھی کیا، بس عین وقت پہ آنکھوں کو پٹی باندھی، یعنی اتنی بلندی کا جو عشق چل رہا تھا وہ جا کے وہاں رک گئے۔ اور جب پٹی بندھی تو اللہ نے کہا کہ بس یہ عشق ان کا یہاں پہ ختم ہو گیا، اب آگے نہیں بڑھ سکتا، اور دمبا بھیج دیا اللہ نے۔ لیکن امتحان اتنا سخت تھا، آپ مجھے بتائیے کہ حضرت ابراہیم کو تو نہیں معلوم تھا کہ بیٹے کی جگہ دمبا آ گیا، بھلے ہی پٹی بندھی تھی لیکن چھری تو یہی سوچ کے چلا رہے کہ میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چلا رہا ہوں، اور اللہ نے تم نے کوئی تاکید کی تھی کہ آواز نہ نکلے جب تک چھری چلتی رہے، اگر دمبے کی آواز نکل جاتی تو ابراہیم سمجھ جاتے کہ بیٹا نہیں ہے دمبا، تو دمبے نے آگے سر رکھ دیا، ابراہیم نے چھری چلا، اب جو پٹی کھولی تو دیکھا بیٹا صحیح سلامت۔ یعنی عشق کا اتنا بڑا امتحان ابراہیم نے دیا، کہا کہ تم عاشق تو نہیں، ہاں خلیل ہوئے، اور ہم نے تم کو انسانوں کا امام بنایا، لیکن ابھی تک ویسا عشق کرنے والا اللہ سے کوئی نہ ملا جیسا عشق اللہ چاہتا تھا، جیسا وہ حسین تھا ویسا کوئی عاشق نہیں تھا۔ سارے نبیوں سے حضرت موسیٰ سے لیا، حضرت عیسیٰ سے لیا، سب سے امتحان دیا اللہ۔ اب آخر میں سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اب اے حبیب دنیا کو بتا دو کہ اللہ کیسا عشق چاہتا ہے۔ سارے نبی بھی دیکھ لیں کہ محمد کو عشق پیش کرتے، لیکن محمد بھی محمد ہی ہے، کہ پروردگار میں تنہا محمد نہیں، میں تنہا محمد، میں 5 کا مجموعہ ہوں، تو اپنے عشق میں میرے سب سے چھوٹے جزوات ہوں، اگر جیسا عشق تو چاہتا ہے اس نے پیش نہ کیا تو پھر ہمیں بچپنے کا عالم ہے امام حسین جلال کے تیور، رسول نے جب کہا کہ میرے سب سے چھوٹے جزوات مارے، سب سے چھوٹے جز کا تو نام ہی حسین، کہ پروردگار اگر وہ حسین ہے تو مجھے حسین کہتے ہیں،
ایسا عشق پیش کروں گا کہ تجھے کہنا پڑے گا حسین بس. بتائیے مطلب کیسا عشق نہیں آیا؟ اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب اس عالم میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی. ہمارے یہاں کوئی پریشانی آ جاتی ہے، غم آ جاتا ہے، کسی کی موت ہو جاتی ہے، نماز قضا ہو جاتی ہے. یا نماز بھی انسان پڑھتا ہے تو اس کا اطمینان نہیں رہتا، دکھی من سے نماز پڑھتا ہے. 72 لاشیں اٹھانے والا، 71 لاشیں اٹھانے والا، کتنا اطمینان رکھنے والا تھا کہ نفس مطمئنہ کہہ رہا ہے. اے کائنات میں کوئی حسین جیسا کوئی نہیں. اب وہ حسین کربلا ظہر کی اذان علی اکبر سے کہتے ہیں علی اکبر اذان. دو وجہ تھی، ایک نوجوانوں کو پیغام، دوسری وجہ یہ تھی کہ لہجہ رسول سن کے شاید یزیدیوں کو احساس ہو جائے کہ رسول حسین کے خیمے میں ہے اور ہم رسول سے لگ رہے ہیں. جو امام کی یہ تمنا تھی، حضرت علی اکبر کی بھی ایک تمنا کرتے ہیں. کہا کہ بابا ہوا کو آپ حکم دیں کہ میری آواز مدینے میں میری بہن کبرا تک پہنچے. مٹی پہ اپنا رخسار رکھے ہوئے لیٹی ہوئی ایک بہن کے کانوں میں اپنے بھائی کی آواز دونگی، چوک دونگی. میرا بھائی علی اکبر آ گیا. بنی ہاشم کی بیویاں اکٹھی ہو گئی، میرے بھائی کی آواز آ رہی، لیکن سب جگہ دیکھا علی اکبر نہیں. پھر آگے خاک پہ رخسار رکھ کے لیٹ گئے. میدان محترم علی اکبر جانا. اب ادھر سے تیر آنے شروع ہوئے. صبح کی نماز میں کچھ لوگ شہید ہو گئے، ظہر کی نماز تک شہادتیں چل رہی. حضرت سعید جن کی تمنا صرف اتنی تھی کہ میں ایک بار اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھ لوں، ایک بار نماز پڑھ لو اپنے امام کا. بڑا لمبا سفر طے کرتے کرتے کربلا پہنچے. اور بس جیسے ہی امام نے ظہر کی نیت کی کہ تیر آنے شروع ہوئے تو حضرت سعید نے اپنی نماز کو چھوڑا، امام کے آگے آگے کھڑے. جس کی زندگی کا مقصد امام کے پیچھے نماز پڑھنا، وہ امام کے آگے آگے کھڑا ہو گیا اور کہتے ہیں پروردگار مجھے اتنی طاقت دے جب تک کہ میرا مولا نماز نہ پڑھ لے، میرا قدم نہ رکھے. جتنی دیر امام نے نماز پڑھی، سعید سارے تیر اپنے جسم پر پھیلتے رہتے. جیسے ہی امام نے سلام پھیرا، سعید آنکھوں سے امام میں گر گیا. کہا مولا میری نماز ہو گئی. کہا کہ سعید تیری نماز تو اتنی مقبول ہوئی کہ فرشتے تسبیح چھوڑ کے تیری نماز کو دیکھتے. اب یہ امام کی نصرت کرنے کا جو ثواب ہے وہ کتنا، کیا درجہ پایا. اے سعید تم پر ہماری جانیں قربان. سارے جسم پہ تیر لگے، سر سے لے کے پیر تک. سعید کہتے ہیں مولا کوئی میرا داہنا ہاتھ دبا گیا. کہ سعید سلام کر لے، میرے نانا رسول اللہ ہے. سلام کر دے، میرے بابا علی مرتضیٰ آئے. کہا کہ کوئی میرے سینے پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، میرے پاس کو بچا رہا ہے. کہا کہ سعید سلام کر دے، میرے بھائی حسن مجتبیٰ آئے. کہا کہ مولا کوئی میرے قدموں کی طرف سے آ رہا ہے. کہا کہ سعید پیروں کو سمیٹ لے، میری ماں فاطمہ تیرا
حسین سے عشق کیا، اس نے اللہ سے عشق کیا، تو یہ شہید ہو گئے۔ حبیب جیسا دوست شہید ہو گئے، زہیرین شہید ہو گئے، ظہور تک جتنے انصار سے شہید ہو گئے۔ اب اور گھر کا نمبر تھا، کبھی انہوں محمد کی لاشیں آئے، کبھی قاسم کا پامال شدہ لاشا آئے۔ اب دو شخصیتیں ہیں، حضرت عباس اور حضرت علی اکبر۔ حضرت علی اکبر حضرت عباس سے کہتے ہیں چچا پہلے مجھے جانے دیجیے، آپ نہ جائیں، کیونکہ اگر آپ چلے گئے تو بابا بہت کمزور ہو جائیں گے، مجھے جانے دیجیے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ عباس زندہ رہے اور علی اکبر کو زخم لگ جائے؟ لیکن عزیزان محترم بس اسی اسنا میں حضرت علی اکبر امام کے پاس آتے اور آنے کے بعد کہتے ہیں بابا مجھے اجازت دے۔ امام نے اجازت نہیں دی علی اکبر، بلکہ یہ کہا کہ علی اکبر ماں سے اجازت لو۔ ماں سے اجازت لو۔ حضرت علی اکبر خیمے میں آئے، جناب ام لیلہ کے پاس آ کے بیٹھے، ماں کو سلام کیا، اترے ہوا چہرہ، زرد چہرہ، سوکھے لب، ماں ہے نا، ماں نے دیکھا کہ گرد بہت کہا میرے لال کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ اماں اب میرا بابا اکیلا ہے، اب مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں جاؤں اپنے بابا کو قربان ہوں۔ ام لیلہ نے کہا کہ علی اکبر تم نے میرے دل کو خوش کر دیا، لیکن کربلا کی ماں ہوں تم نے، میں سیدانی نہیں ہوں لیکن تم نے اس درجے پہ مجھے پہنچا کے بھیجا۔ لیکن علی اکبر ایک مسئلہ ہے، کہا کہ میں تمہاری ماں ضرور ہوں لیکن تم کو میں نے نہیں بلکہ زینب کبریٰ نے پالا ہے، میری طرف سے تو اجازت، لیکن اگر شہزادی اجازت دے گی تو بے شک بسم اللہ۔ دیکھیے اجازت کا بڑا مرحلہ تھا حضرت علی اکبر کو۔ اب آئے خیمے میں جناب زینب، کچھ نہیں کہا، جیسا کہ طریقہ تھا بچپن سے، آئے اور شہزادی کے زانوں کو سر رکھ کے لیٹ گئے، آ کے لیٹ گئے۔ شہزادی گیسو والے کے گیسو اپنے انگلیوں سے سہتا، اے علی اکبر کیا ہوا؟ کہا پھوپھی اماں اب اجازت نہیں مانگ رہے، طریقہ دیکھی حکمت کا کیا ہے؟ پھوپھی اماں یہ بتائیے کہ آپ کا مرتبہ زیادہ بلند ہے یا میری دادی فاطمہ زہرا کا مرتبہ ہے؟ جناب زینب نے کہا ہے علی اکبر تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری ماں جنت میں جانے والی تمام عورتوں کی سردار ہے، میں تو ایک ادنا کنیز ہوں، میری ماں کا مرتبہ عالم کی تمام عورتوں میں افضل ہے۔ کہا کہ اماں پھوپھی اماں اگر میری دادی کا مرتبہ سب سے زیادہ بلند ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں ان کی کنیز جیسی ہوں، تو آپ اپنے اس بیٹے کو اس کائنات کی سب سے افضل خاتون فاطمہ زہرا کے بیٹے کو قربان کر دیں۔ جس بات کا میں خوف کھاتی تھی وہ میرے سامنے آئی۔ راوی لکھتا ہے کہ حضرت علی اکبر 36 مرتبہ خیمے سے رخصت ہوئے، کبھی کوئی بیوی دامن پکڑ کے کھینچ لیتی ہے، کبھی کوئی بیوی کھینچ لیتی ہے، کبھی کبھی پردہ نیچے کی طرف سے ہلتا ہے، دامن پکڑ کے کوئی نیچے سے کھینچتا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ 3 برس کی سکینہ جو علی اکبر نے کہا کہ بھیا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ سغرا آپ کا مدینے میں انتظار کر رہے ہیں۔ اتنے لوگ رخصت ہوئے لیکن ایک نیا کام ہوا اس رخصتی میں، جب حضرت علی اکبر ساری بیویوں سے رخصت ہوئے، ساری بیویاں رو رہی ہیں اور جب خیمے کی طرف بڑھے رخصتی کے لیے پیچھے سے ایک آواز آئی، بڑی کمزور اور بیمار سی آواز، کانپتی بھی سی آواز میں کہا کہ بھیا
علی اکبر کیا ہم سے میرے بغیر چلے جاؤ گے؟ پلٹ کے دیکھا کہ بیمار امام اسے کے سہارے سے کانپتا ہوا کھڑا ہے۔ علی اکبر کے اپنے بھائی سے میرے بغیر چلے جاؤ گے؟ دوڑ کے علی اکبر نے اپنے بھائی کو گلے سے لگایا۔ بس امام فوراً خیمے میں آئے، دونوں کو جدا کر۔ چوتھے امام کہتے ہیں بابا علی اکبر کو آپ اپنے پاس رکھیے، مجھے اجازت دیں۔ امام نے کہا اے سید سجاد یہ بتاؤ دو جہاد ہیں یہاں، ایک جہاد اصغر ایک جہاد اکبر، کون سا جہاد کرنا پسند کرو؟ تو چوتھے امام نے کہا بابا میں آپ کا بیٹا ہوں، میں جہاد اکبر کرنا پسند کروں گا، لیکن یہ تو بتائیے کہ جہاد اصغر کیا ہے اور جہاد اکبر کیا ہے؟ کہا کہ جہاد اصغر تو یہ ہے کہ تم کربلا میں جاؤ، میدان میں جا کے شہید ہو جاؤ۔ کہا کہ جہاد اکبر؟ کہا کہ جہاد اکبر یہ ہے کہ ہماری شہادت کے بعد ماں بہنوں کا کھلا ہوا اور ان کامنے کی کامنا سالاری کرنا۔ حضرت علی اکبر نے ہاتھ جوڑے، کہا کہ بابا یہ جہاد میں نہ کر پاؤں، اور یہ سننا تھا۔ چوتھے امام پھر رش میں چلے گئے۔ اب حضرت علی اکبر کو رخصت ملی، رخصتی ملی، امام سے رخصت ہوئے چلے، محسوس کیا کہ پیچھے کوئی آ رہا، پلٹ کے دیکھا کہ ضعیف باپ مثل طفل بچہ کو چلتا ہے، گھٹنوں کے بل چلا۔ کہا کہ بابا آپ تو رخصت کر چکے۔ کہا کہ بیٹا اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو تم باپ کے اس درد رکھتے، جملے تاریخ، لیکن ابھی لوگ بس یہاں پہ روک کے میں چوتھے امام سے ایک شخص نے پوچھا کہ مولا کربلا میں امام حسین نے بہت صبر کیا؟ کہا کہ ہاں میرے بابا نے بہت صبر کیا۔ وہ کہتا ہے کہ مولا مجھے لگتا ہے ایک جگہ امام کا صبر ٹوٹ گیا۔ کہا کہ کیسے تم نے سمجھا کہ میرے بابا کا صبر ٹوٹ گیا؟ کہا کہ جب قاسم کو رخصت کیا تو پیچھے پیچھے نہیں چلے، جب مولانا محمد نے رخصت کیا تو پیچھے پیچھے نہیں چلے، جب عباس کو رخصت کیا تو پیچھے پیچھے نہیں چلے، لیکن جب کڑیل جوان علی اکبر کو رخصت کیا تو پیچھے پیچھے چلے۔ تو اس کا مطلب صبر ٹوٹ گیا۔ امام نے اپنے سر پر ماتم کیا اور کہا آنسو لے کے کہتے ہیں دیکھیں بڑا اہم مسئلہ ہے یہ۔ امام نے کہا اے شخص یہ بتا کیا تم مسلمان ہو؟ کہا ہاں مولا مسلمان۔ کہا کیا تم نے کبھی حج کیا؟ کہا ہاں مولا میں نے حج کیا۔ کہا یہ بتا کہ حج کرنے کے بعد جب مینا میں حاجی قربانی کے جانور لے کے چلتا ہے میدان میں تو اس کا چلنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ کہا آگے آگے قربان ہونے والے جانور چلتے، پیچھے پیچھے قربانی دینے والا چلتا۔ آگے آگے قربانی کے جانور ہوتے، پیچھے پیچھے قربانی دینے والا چلتا ہے۔ کہا کہ یہاں اولاد کی محبت میں وہ زہر نہیں چلے تھے بلکہ اللہ سے کہہ رہے تھے پروردگار رفتار میں، گفتار میں، علم میں جو تیرے رسول کے مشابہ ہے میں اس کو قربان کر کے دے رہا ہوں۔ اے پروردگار میری قربانی قبول کر۔ سن لیجیے مسائل بتانے مطلب چونکہ یہ ایگزام میں مسئلہ کیا چل رہا ہے۔ گئے 3 دن کا بھوکا پیاسا جہاد کر رہا، دیکھا امام حسین نے قلعے سے کہ ایک بڑا پہلوان جو 10,000 فوج پہ غالب رہتا تھا وہ علی اکبر کے مقابلے میں آ گیا، فوراً خیمے میں آیا۔ کیا امام خود دعا نہیں کر سکتے؟ آخری وقت تک نصیحتیں ہیں ہم لوگوں کی۔ اے ام لیلا ماں کی دعا بیٹے کا حق بہت جلد پھول تیرے اکبر کے صاحب نے ایک بڑا پہلوان آ گیا۔ ماں نے فوراً مسلح بچھایا، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے میرے یوسف کو مجھ سے ملا دے رہے علی اکبر۔ ادھر ماں کی دعا قبول ہوئی، علی اکبر اس پہلوان کو قتل کرنے کے بعد واپس آئے۔ ابھی تو بس یہ نفسیاتی بات ہے، آپ محسوس کرنے میں نہیں۔ اب جب علی اکبر آئے تو جو گفتگو امام سے ہو رہی ہے اس کو ماں در خیمہ سے سن رہی ہے، اس کے بعد پھر علی اکبر کی آواز ماں نے نہیں سنی۔ تو زندگی بھر وہی چیز تو یاد رہتی ہے کہ جب کوئی دنیا سے جانے والا آخری لفظ میں کچھ بولتا ہے، آخری وقت میں اس کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ علی اکبر نے صرف اتنا کہا بابا اگر 2 گھونٹ پانی مل جائے، 2 گھونٹ پانی۔
मालूम था कि छोटे छोटे बच्चे अलग कह रहे हैं, सकीना प्यासी है, तो पानी का सवाल तो करना नहीं चाहिए। इमाम को भी ये जवाब देना चाहिए क्या अली अकबर, वो तो मालूम है कि घर में अली असगर भी प्यासा पानी का। इमाम ने जवाब नहीं दिया, अली अकबर अपनी जबान को मेरे तहत में रखो, और जैसे ही रखी फौरन बाहर। तो बाबा आपकी जबान में तो कांटे पड़े। चौथे इमाम कहते हैं मेरे भाई अली अकबर का पूरी कायनात की एहसान है कि मेरे बाबा की प्यास को जाहिर कर दिया, वरना किसी को पता न चलता कि हुसैन कितना प्यासा था। मालूम होता माँ के आखिर ने सुने कि अली अकबर ने आखिर पानी मांगा। अब जब जब उम्मे लैला के सामने जिंदगी में पानी आता रहा, अली अकबर का मतलब होता मेरा लाल पानी मांगता गए फिर अब दोबारा न जम किया अली अकबर। अब जंग का तरीका बदल दिया, अब बिहारों पे हमला नहीं करता, अब शहर सवारों पे हमला करता। और ये क्या हमला करता कि अब जो बचेगा वो मेरे बाबा से जंग करेगा, मेरा बाबा बहुत प्यासा है। अब जो बचेगा वो मेरे बाबा से जंग करेगा, मेरा बाबा बहुत प्यासा। और ये क्या कि शहर सवारों पे सर उड़ाने शुरू किए, लेकिन खुदा लानत करे हसीन इब्न नुमैर पर कि उसने धोखे से पर्ची ऐसे चले जाएंगे कि सीने को तोड़ के पर्ची के लिए में पेवर अभी तो पर्ची ऐसे नहीं टूटी, वो पर्ची मार दी तो ऐसे लगने के बाद नहीं थी, बल्कि जब हजरत अली अकबर घोड़े से जमीन पे आ रहे थे कह रहे हैं बाबा मेरा आखिरी सलाम, तो इमाम तो दौड़े। हसीन इब्न नुमैर हजरत अली अकबर के सीने में पैर रखकर उस पर्ची को निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जवान के सीने में पर्ची ना निकली बल्कि आनी टूट गई। और देखा जब इमाम आ रहे थे तो हसीन भाग गया, और जब इमाम पहुंचे तो कड़ियल जवान 18 बरस का है। तो इमाम कहते हैं अली अकबर मैं चाहता हूं कि तुमको जिंदगी में सीने में लेके जाऊं, कुछ तुम सहारा दो, कुछ मैं सहारा लगाऊं। हजरत अली अकबर ने एक हाथ इमाम की गर्दन में डाला, कहा बेटा दूसरा हाथ, कहा कि बाबा सीने में तकलीफ है, कहा कि जरा हाथ तो हटाओ। हाथ जो हटाया खून का फव्वारा रेश मुबारक इमाम हुसैन को रंगीन कर दिया। कहा क्या हुआ, कहा कि बाबा पर्ची है जिसकी आनी कलेजे में पेवर चढ़ इमाम दो जानू बैठे, दो अब ये इसका इम्तिहान इमाम हुसैन दे दो जानू बैठे, आस्तीन को पलटा, पर्ची के फल को हिला के देखे, जैसे पर्ची का फल इमाम ने हिलाया अली अकबर हिले तो नबी ने करबला में जलजला है, हाथ रोक दिया इमाम, दो जानू बैठे, आस्तीन को पलटा, उसके बाद कहा नाना रसूल अल्लाह दादा इब्राहिम को लेकर करबला में आएगी। नाना आइए इब्राहिम को लेकर करबला में आइए। ना मेरी आंखों पे पट्टी बनी, ना मेरे इस्माइल की आंखों पे पट्टी बनी। पर्ची का फल एक बूढ़ा बाप कलेजे से निकाल रहा और दो जानू कह के तो दो उंगलियां साहब के अंदर पेवर की और याद ही कह के जो पर्ची निकाले और पर्ची नहीं थी, कलेजा साथ साथ आ गया। कैसे इमाम ने लाशों को उठाया अल्लाह जाने, बस इतना मालूम है कि इमाम आवाज देते बनी असद के बच्चों आओ हुसैन की मदद करो। कभी उठाते हैं कभी रखते हैं, कभी उठाते हैं कभी रखते हैं, और लाश को खेमे की तरफ लेके चले जहां हजरत कासिम का लाशा रखा हुआ था। उस लाशे के बराबर में अली अकबर के लाशे को लिटा दिया, और लिटाने के बाद दोनों लाशों के दरमियान सजदाए शुक्र अदा किया, और आसमान की तरफ देखने के बाद इमाम कहते परवरदिगार वाह गुरबता, अब हुसैन गरीब हो गया, अब हुसैन गरीब हो, सारी बीवियां मातम कर रही। जनाब ज़ैनब ने कहा उम्मे कुलसूम लैला नजर नहीं आ रही, फिजा लैला को बुलाओ, देखो अली अकबर आए। जब फिजा गई खेमे में तो
جناب ام للا خیمے میں ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی. فضا نے کہا اے شہزادی ام للا کیا ہوا؟ وہ چونک کے بولی اے فضا مجھے دروازہ نظر نہیں آ رہا خیمے میں. اولاد کے جانے کے بعد بھی نہیں چلی گئی. جب میرے علی اکبر کے پاس لے کے چلی آئی علی اکبر کے پاس اور آنے کے بعد کہا اے میرے لال مجھے ارمان تھا کہ میں تیرے سر میں تیرا سجاؤں گی. مجھے کیا خبر تھی کہ میرا لال جب 18 برس کا ہو جائے گا تو خون کا تیرا بال کر ماں کے پاس آئے گا. اے میرے لال علی اکبر یہ ماں تجھے ہمیشہ روتی رہے گی. ہمارے مختصر عبادت پالنے والے جو بھی حضرات اس مجلس میں موجود ہیں ان کی تمام جائز مقاصد کو پورا کرو. ہمارے آنکھوں کو رومال شہزادی کو